عرفان علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کے لیے اشرف آصف جلالی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ اور اشرف جلالی صاحب کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا ان دونوں کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر یہ ایمان نہیں رکھتے؟ اس قدر ان کو ایک دوسرے کے گریبان تک قریب آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا یہ انانیت کی جنگ ہے؟ کیا یہ میں بڑا ہوں کی جنگ ہے؟ یہ آپس میں بیٹھ کر گلے شکوے کیوں نہیں دور کرتے؟ یہ آپس میں بیٹھ کر علمی باتیں ایک دوسرے کو حوالہ جات کے ذریعے سے کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے خطرات ہیں؟ سامعین، میں ایک بات جانتا ہوں کہ علماء کا جب علمی اختلاف عوام کی عدالت میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ علماء کی لڑائی کی وجہ سے دین سے متنفر ہوتے ہیں، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے، تو میں اس حدیث کی بنیاد پر علماء کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کی لڑائی کی وجہ سے، علماء کے فتنے کی وجہ سے، علماء کی آپس کی جنگ کی وجہ سے جو لوگ دین سے دور ہوں گے، متنفر ہوں گے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں تمام علماء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، جو ذرا اونچے لیول کے علماء ہیں وہ عوام سے ملنا گوارا نہیں کرتے، عوام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ان کو صرف یہ ہے کہ اسٹیج پر آ جائیں، اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر ہم اسٹیج سے چلے جائیں، عوام جانیں اور عوام کا کام جانیں۔ تو میری یہ علماء سے گزارش ہے، آج تیسرا فریق ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اہل سنت کی آپس کی جو جنگ ہے یہ کہاں تک جائے گی؟ اگر سب کو ہم دشمن یا سب کو ہم گستاخ بنا دیں تو مسلمان کون رہے گا؟ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اشرف جلالی صاحب اور عرفان علی شاہ صاحب یہ بجائے اس کے ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کے، عوام کے سامنے اور عوام کی نظر میں متنفر ہونے کا ذریعہ بنے، یہ آپس میں محبت کا ذریعہ کیوں نہیں بنتے؟ اور عرفان علی شاہ صاحب اپنی ضد کو تھوڑا نیچے کریں، جو آسمانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا نیچے آئیں، اور شیعہ عقائد جو ہیں ان کو حقیقی طور پر بیان کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فریق بن جائیں کہ جی یہ شیعہ ہیں اور یہ سنی ہیں، اور یہ اہل بیت کو نہیں مانتے اور یہ صحابہ کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم یوں کر لیتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو مانے، یہ صحابہ کو مانے۔ اتنے اگر شیعہ عقل مند ہوتے تو پھر اب تک وہ شیعہ کیوں رہتے، جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ پر تبرہ بازی، اور کسی سنی علماء کی وجہ سے یا سنی عالم کی وجہ سے شیعہ عقیدے کو اگر سپورٹ ہوتی ہے تو وہ اہل سنت تو برداشت نہیں کرتے۔ مکمل طور پر
رافضیت کے عقیدے سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ لیکن ہمارے کئی علماء ہیں متنازع بنے ہوئے، حنیف قریشی جیسے، جو اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگاتے ہیں، مولانا بھی لگاتے ہیں، لیکن بات کرتے وقت پتہ نہیں مفتی ہونے کا اثر ان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک نیم شیعہ بن کر بات کرتے ہیں۔ کیا تم نے دین اس لیے پڑھا تھا کہ صحابہ کے دشمنوں سے آپ موافقت کرو اور اہل سنت کے ساتھ غداری کرو؟ تو اس لیے اپنے اپنے عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ اگر چلتا رہا تو آگے کہاں تک پہنچے گا، کیا بنے گا؟ اور آپ عوام تو کہنے پر مجبور ہیں کہ علماء اگر ایک اسٹیج پر متفق نہیں ہو سکتے تو عوام کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس اختلاف کو علماء کی حد تک رکھا جائے۔ عوام تک ہم نے جو کچھ اختلاف پہنچا دیا ہے، تو کیا ہم قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو؟ اس پر میری تفصیلی گفتگو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ نے تو فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹو، اور ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سامعین، اگر کوئی عالم راہ حق سے بھٹک گیا ہے تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک عالم کی غلطی ہے، اس غلطی کو پورے علماء کے اوپر مت ڈالیں، اور زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عالم پھسل گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے مت چلیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے عقائد یہ ہیں تو اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟